اپنے بہن بھائیوں میں ولما 20ویں نمبر پہ پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی فیملی ہے اور ولما کی پیدائش کی خوشی جلدی غم میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ولما اسکارلٹ فیور کا شکار ہو چکی ہے اور بعد میں نمونیا کا شکار ہو جاتی ہے۔ علاج معالجہ ابھی چل ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ولما کو پولیو بھی ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ولما شاید دوبارہ کبھی نہیں چل پائے گی۔ یہ اس کے پیرنٹس اور اس کے سبلنگز کے لیے بڑی دکھ بھری بات تھی، لیکن یہاں پہ ولما کی فیملی کا جو رسپانس تھا، اسپیشلی اس کی مدر کا، ولما کی مدر کو یقین تھا کہ ایک دن ولما ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ اس کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تھراپی سٹارٹ کرتی ہیں۔ یہاں پہ ولما کے سبلنگز بھی اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ البتہ ولما کے بچنے کے یا دوبارہ چلنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن وہ پوری ڈیڈیکیشن سے اس کا علاج جاری رکھتے ہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پورے 12 سال بعد ولما ایک دفعہ اپنے بریسز کے بغیر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن باسکٹ بال کھیلتے ہوئے وہاں پہ موجود کوچ ولما کو دیکھتے ہیں اور وہ امپریس ہوتے ہیں ولما کی ٹیکٹکس سے، اس کی سپیڈ سے۔ وہ ولما کو اپنے ساتھ کوچنگ میں لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ ولما کوالیفائی کر لیتی ہے اولمپکس کے لیے، اور اولمپکس میں ولما ایسا دوڑتی ہے کہ کانسی کا تمغہ اپنے نام کر کے ہی رہتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ولما 1960s میں اولمپکس کے لیے دوبارہ کوالیفائی کرتی ہیں اور اس دفعہ ولما ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 سونے کے تمغے امریکہ کے لیے جیتتی ہے اور دنیا کی تیز ترین خاتون بن جاتی ہے۔ تو کس نے سوچا تھا کہ ولما، ایک وہ بچی جو اتنی زیادہ ڈیزیزز کے ساتھ سفر کرتی ہے، جس کے چلنے کی امید بھی کبھی نہیں کی جا سکتی، وہ دنیا کی تیز ترین خاتون بن سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں، جیسا کہ ولما کے کیس میں اس کا پولیو۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ایک بہت لمبا عرصہ ایک بیماری کو سفر کیا تھا۔ ان کے علاقے کے لوگ، ان کی فیملی، ان کے بچے، سب نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا اور وہ بالکل اکیلے ہو گئے اپنی مسز کے ساتھ۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بہت صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے اور ان کو یقین تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے شفا ضرور دے دیں گے۔ اینڈ پہ ایسا ہوا کہ شیطان ان کو بہت زیادہ وسوسے دینے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کو لگا کہ شاید ان کی مسز بھی اب ان کو چھوڑ جائے گی، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام وہاں سے پانی پیتے ہیں اور شاور لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک بات قابل غور ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈائریکٹلی بھی صحت دے سکتے تھے اور چاہتے تو زمین سے ڈائریکٹلی بھی ایک چشمہ جاری کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا پاؤں زمین پر مارنے کے لیے کہا، جو ایک سبق تھا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ اپنی قوم کے ساتھ دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ان کی قوم کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ موسیٰ آپ نے اگر ہم آگے جائیں گے تو مر جائیں گے اور پیچھے اگر جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر جو ہے وہ ہمیں مار دے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا جو ہے وہ آپ پانی پہ ماریں، تو وہاں پہ راستے بن گئے اور وہ ایزیلی پانی سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑے دشمن سے نجات دے دی۔ اور یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون کو اس دریا کے بیچوں بیچ مارنے کی بجائے اس کو اس کے محل میں ہی ختم کر دیتے، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹلی پانی کو بھی آرڈر دے دیتے کہ وہ ان کے لیے راستہ بنا دیتا، کیونکہ حضرت موسیٰ چل کر آ چکے ہیں۔ لیکن وہاں راستہ بنانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مارنے کے لیے کہا، جس سے پانی میں راستہ بن گیا۔ ولما کی زندگی میں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آ کر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ نہیں ہے یا اس مشکل سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، جیسا کہ اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھا بزنس اور ہر طرح کی سہولیات آرائش حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں اور آپ اس کے لیے کوشش کتنی کرتی ہیں یہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ہماری ڈیلی لائف کی روٹین میں اگر ہم اپنی ایفرٹس کو بڑھا دیں اور اپنی کوشش کو ڈبل کر دیں، شاید ہم ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کرتے ہیں کہ کیا انسان کو حق حاصل ہے ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کرتا ہے اس کو وہ مل جائے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ آپ کو کوئی چیز ملی یا نہیں ملی، دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی ہے۔ اپنی زندگیوں میں کسی بھی مقصد کو، کسی بھی چیز کو اور کسی بھی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح یہ 18 سال لے لے اسے نجات ملنے میں، ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں پہ انسٹنٹلی آپ کو راستہ مل جائے، یا ولما کی طرح آپ کو 12 سال لگ جائے اس چیز کو سروائیو کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے کہ جیسا پہلے کبھی نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیونکہ سب لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے، تو بدلے میں جب وہ ٹھیک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ افراد اور دولت سے نواز دیا، کیونکہ جس ٹائم فریم میں ان کے
کی اولاد ان سے دور رہی تو اس دوران ان کے پوتے پوتیاں بھی ہوتے رہے، تو جب وہ ان سے ملے تو اب وہ زیادہ بڑا کنبہ تھا۔ اسی طرح ولما نے جب چلنا شروع کیا تو وہ دنیا کی تیز ترین خاتون بن گئی، اور جیسا رستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنا ایسا شاید کسی کے لیے بنا ہو۔ تو اپنی زندگیوں میں کوشش کرتے رہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمیشہ کسی چیز کی خواہش کرتے رہیں۔